آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے جو نعمتیں عطا فرماتا ہے اور بھلائیاں دیتا ہے، جو شر اور ناپسندیدہ چیزوں سے لوگوں کو محفوظ فرماتا اور بچاتا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ اس نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، اپنی اعلیٰ صفات کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ان پر رحم فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، نیکیوں کو قبول کرتا ہے، گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے ذریعے تائید کی گئی۔ اے اللہ رحمت برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر جو نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے تھے۔ اس کے بعد میں یہ نصیحت کروں گا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت پر، فرمانبرداری پر ہمیشہ قائم رہو، اس کی نافرمانی سے ہمیشہ دور رہو۔ یاد رکھو حلال واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی کتاب مبارک میں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی واضح چیزیں بیان کی ہیں، واضح کی ہیں کہ جس کے ذریعے حجت قائم ہو گئی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، رسول ہیں جو بشارت دیتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے کہ اے بنی آدم، کیا میں تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم میری عبادت کرو گے، یہی سیدھا اور درست راستہ ہے۔ دیکھو تم میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ گمراہ کر چکا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یاد رکھو کہ شیطان کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں شیطان کی بات مانی جائے۔ وابصہ بن معبد اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نیکی وہ ہے کہ جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور اس انسان کا دل اس پر مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے کہ جو دل میں انسان کے کھٹکے اور انسان کو اس پر تسلی نہ ہو، چاہے لوگ اس کے حوالے سے حلال ہونے کا فتویٰ ہی کیوں نہ دیتے ہوں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور دیگر اہل علم نے بھی روایت کیا ہے۔ اے مسلمانوں، آج لوگ تین احوال پہ نظر آتے ہیں، تین طرح کے نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، جو اپنے نفس کا مجاہدہ کرتے ہیں، فرائض کو بھی ادا کرتے ہیں، واجبات کو بھی ادا کرتے ہیں، حرام کاموں سے اور مکروہ کاموں سے بچتے بھی ہیں، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مستحب کام بھی کرتے رہیں اور ان ساری چیزوں پر قائم بھی رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ ان پر موت نہ آ جائے۔ یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی سعادت مند لوگ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں یہ اعلیٰ درجات پر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سابق آگے بڑھنے والے لوگ تو آگے والے ہی ہیں، یہی قریبی لوگ ہیں، یہ جنتوں میں ہوں گے۔ ان میں زیادہ حصہ پہلے لوگوں کا ہوگا اور بعد میں آنے والوں کا بھی کم حصہ ان میں ہوگا۔ یہ چارپائیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے آیت کے آخر تک۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے فرائض ادا کیے، واجبات بھی ادا کیے، اور ان میں سے وہ بعض مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے کچھ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اور بہت مکروہ کام بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی بھلائی پر ہیں اور نیکی پر ہیں، لیکن ان کا مقام آگے والوں سے کچھ نیچے کا ہے، یعنی یہ دائیں جانب والے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دائیں جانب والے تو دائیں جانب والے ہی ہیں، یہ تو ایسے درختوں میں ہوں گے جو بیری کے ہوں گے، اور ایسے سائے میں ہوں گے جو بہت دور تک پھیلا ہوگا، پانی ہوگا جو ان کے لیے
گلاسوں میں ڈالا ہوا ہوگا، بہت سارے درخت ہوں گے، بہت سارے پھل ہوں گے جن سے نہ ان کو منع کیا جائے گا، نہ یہ ان سے دور ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، انہوں نے بہت ساری نیکیاں بھی کی ہیں اور ساتھ ساتھ بہت ساری برائیاں بھی کی ہیں۔ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور ان لوگوں کا انجام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی اور اس کی رحمت ہی ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور لوگوں کا ایک گروہ وہ ہے جو کہ لوگوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے وہی کرتے ہیں، جس چیز کے ذریعے ان کو تسکین ملتی ہے اسی کی طرف مائل رہتے ہیں، موت کو بھول جاتے ہیں، اس دنیا پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور آخرت کا انکار کر جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان نیک لوگوں کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، خواہشات کی پیروی کی، تو یہ گمراہی کی طرف چلے گئے اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرتا ہے اور اسلام کی ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے حوالے سے اس نے مسلمان بنانے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جنت میں وہی داخل ہوگا کہ جو مسلمان ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے فرماتا ہے، اہل جہنم اہل جنت کو بلائیں گے اور پکاریں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی ہی گرا دو، یا ہمیں کچھ پانی دے دو، یا جو کچھ نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ ہمیں دے دو۔ تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ نے یہ ساری نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور دنیا کی زیب و زینت نے ان کو گمراہ کر دیا تھا۔ آج ہم ان کو ویسے بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اپنے اس دن کو بھلایا تھا اور ہماری آیات کو جیسے وہ انکار کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اے مسلمان معاشرے کے لوگوں، دیکھو آپ کے لیے رمضان المبارک میں بہت نیک دن اور بہترین ایام نصیب ہو چکے ہیں، آپ بہت سی نیکیاں کر چکے ہیں۔ اب ان نیکیوں کے بعد گناہوں کی طرف نہ آ جانا، ان نیکیوں کے بعد شیطان کی عبادت کی طرف نہ چلے جانا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات کی لذت کو محرومی سے نہ بدل دینا۔ نیکی جو آپ نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ صبر کے مہینے میں جس پر قائم رہے ہیں، ان نیکیوں کو جو آپ نے رمضان المبارک میں کی ہیں ان کو آج ضائع نہ کرو اور ان کے اجر کو کم کرنے والا کوئی کام نہ کرو جس سے استقامت ختم ہو جاتی ہے یا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، یوں وہ برائی مٹ جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اسے امام احمد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت پانے کے لیے اور اس جنت کو پانے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو جو اہل تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت میں برکت عطا فرمائے، ان میں آنے والی آیات اور برکت اور حکمت والی باتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ فرما برداری کرنے والوں اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو عزت دیتا ہے، نافرمانی کرنے والوں اور اللہ کا مقابلہ کرنے والوں کو رسوا کرتا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں ان نعمتوں پر جس کو اس کے سوا کوئی گن نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور چن لیا۔ اے اللہ رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے ان پر۔
اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت پانے کے لیے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں ان سے بچ جاؤ، اور نیکیوں کے بعد مزید نیکیاں کرو، اور نیکیوں کے بعد برائیوں کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دیتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اللہ پر امیدیں بھی باندھے رکھتا ہے۔ اسے احمد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مسلمانوں کو فرائض سجھائے اور بتائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرائض کے حوالے سے بتایا ہے، اور ان اعمال کے بارے میں بھی بتایا ہے جو وہ زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی فرض سے زیادہ، یعنی جو نوافل ہیں ان کے حوالے سے بھی اللہ نے بتایا ہے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انسانوں کے درجے بلند کرتا ہے، اور جن کے ذریعے فرائض میں جو کمی رہ جاتی ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرماتا ہے، جن کے ذریعے گناہ اور غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے فرمان ہے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے بعد 6 دن شوال میں بھی روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو ان گناہوں سے بچنا کہ جن کو لوگ حقیر اور بے قیمت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہی گناہ انسان پر جمع ہو کر اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس کو امام طبرانی اور امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے صبح اور شام اور رات کے وقت بھی عبادت کرتے رہا کرو، نماز پڑھتے رہا کرو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ یاد دہانی ہے ذکر کرنے والوں کے لیے۔ اے مسلمانوں دیکھو تمہیں بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن سے آپ کے دین پر اثر پڑے گا، جس پہ آپ کی دنیا پر اثر پڑے گا۔ تو فتنوں کا مقابلہ استقامت کے ساتھ کرنا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقابلہ کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرو۔ ایسے فتنوں کے اوقات میں مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے، ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرو۔ دعا کے ذریعے ان فتنوں کا مقابلہ کیا کرو۔ اس ملک کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، سارے کافروں کی چالوں سے اس کو بچائے، اور سارے حاسدوں کے شر سے اس کو محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ وہ ملک ہے، کیونکہ یہ وہ بابرکت ملک ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں کے دل پلٹتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بھی یہاں پہ ہے۔ اور اہل سنت اور جماعت جو ایک دوسرے کے دوست ہوتے اور مددگار ہوتے ہیں، اہل سنت اور جماعت وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو قائم کرنے والے ہیں، اور جن کے ذریعے اسلام قائم ہوا ہے جب سے یہ اسلام نازل ہوا ہے، اور قیامت تک انہی کے ذریعے اسلام قائم رہے گا۔ اللہ کا فرمان ہے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت برکت و سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر، ان پر بہت سی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی، اور اے فضل و کرم فرمانے والے اپنے خاص فضل و کرم اور رحمت سے ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے ہر جگہ اور ہر وقت میں۔ اے اللہ کفر اور کافروں کو رسوا کر دے، اے اللہ کفر اور کافروں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو اسلام کا ذخیرہ بنا، اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما جو کہ مسلمانوں کے دلوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، اس کے قائدین کی حفاظت فرما، اس کے ایمان، اس کے امن، اس کی بھلائیوں، اس کی نیکیوں، اس کے توحید کے عقیدے
کی حفاظت فرما جس کے ذریعے اس کو عزت ملتی ہے۔ اے اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، تمام دشمنوں کی دشمنیاں اس سے دور کر دے، ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما صہیونی افواج سے جو دشمنی کرنے والے ہیں، جو زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ اے اللہ نصرت فرما اور مدد فرما، فلسطین میں ہماری بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما ظالموں کے ظلم سے اور زیادتی کرنے والے دشمنوں کی زیادتیوں سے۔ اے اللہ ان زیادتی کرنے والوں سے بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے علاقوں کو کافروں کی چالوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے معاملات کے سارے انجام بہتر بنا، دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مسلمانوں کی بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے معاملے کو درست کر دے۔ اے اللہ ان کے معاملات کو درست کر دے، ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، جادوگروں سے، شیطانوں سے۔ اے اللہ شیطانوں سے ہماری حفاظت فرما جو فساد کرنے والے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما ان لوگوں کے شر سے جو برائیاں کرنے والے ہیں، مسلمانوں کو جادوگروں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، جلد آنے والے اور دیر سے آنے والے کا، ہر شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، دیر سے آنے والے اور جلد آنے والے سے، جس کا ہمیں علم ہو اور جس کا ہمیں علم نہ ہو۔ اے اللہ خادم حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے ولی عہد کی بھی حفاظت فرما، ان کو نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر خیر کی تم کو توفیق عطا فرما جو ملک کے لیے ہو یا قوم کے لیے ہو۔ اے اللہ کے بندو، اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کو یاد رکھو جو کہ عظیم و جلیل ہے، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔